واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسول الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وآل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنے ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق الجلال ہماری سعادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے، اور رب الجلال جس مقصد سے ہم بیٹھے ہیں رب الجلال اس مقصد کو پورا فرمائے، اور رب الجلال سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہمیں بھی ایک قطرہ عطا فرمائے۔ رب الجلال کے فضل اور توفیق سے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ہمیں یہاں پر حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب الجلال ہم سب کو سیدی اعلیٰ حضرت کا علم سمجھنے اور اس کو سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مضبوط ہے ایمان میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میرا مضبوط ہے ایمان میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، لٹا دوں گا نبی پر جان میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ میرا مضبوط ہے ایمان میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، لٹا دوں گا نبی پر جان میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ بریلی والے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرتے، بریلی والے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرتے، میرے مرکز کی ہے یہ شان میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر منکر میں ہے ہمت تو میرے سامنے آئے، اگر منکر میں ہے ہمت تو میرے سامنے آئے، لیے بیٹھا ہوں میں قرآن میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کی آل کا وہ بے ادب ہو نہیں سکتا، نبی کی آل کا وہ بے ادب ہو نہیں سکتا، ہوا ہے جس کا بھی اعلان میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ قلم سے آج بھی جس کے ہے گستاخ نبی زخمی، قلم سے آج بھی ہے جس کے گستاخ نبی زخمی، بریلی کا ہے وہ سلطان میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ ہے سنی کے لیے بے شک اور میں سنی کے لیے بے شک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہوں، میں سنی کے لیے بے شک صرف سنی کے لیے، میں سنی کے لیے بے شک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہوں، منافق کے لیے طوفان میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رب الجلال کے فضل اور توفیق سے
ہمیں عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے، تو دعا ہے کہ رب الجلال میں جو کچھ بھی بیان کروں مجھے صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح سن کر اس کو آگے پھیلانے کی اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے اور ان مجددین کے اندر ہوتا ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور بطور معجزہ عطا کیا، اور پھر اس کا پورا پس منظر ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ یہ کیا ہے فیض نبوت، اور وہ فیض نبوت جو بریلی کے امام ہمارے امام اہل سنت تک پہنچا۔ تو اس کے حوالے سے قرآن پاک میں رب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها۔ رب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ انزل من السماء ماء، کہ رب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ جب پانی کو نازل کیا فسالت اودية بقدرها، جب آسمان سے پانی اترتا ہے، اترنے کے بعد پھر وادیوں کے اندر جاتا ہے۔ زمین پر موجود وادیاں، کچھ وادیاں ہوتی ہیں، کچھ چٹکل میدان ہوتے ہیں، لیکن جو چٹکل میدان ہوتے ہیں وہ تو اس پانی کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، صرف وہ وادیاں ہی ہیں کہ جن کے اندر پانی آ کر سموتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ انزل من السماء ماء، کہ رب وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، جب نازل کیا تو فسالت اودية بقدرها، تو پھر وادیاں اپنی مقدار کے مطابق بہہ نکلی۔ ہر وادی کے اندر جتنا پانی آیا، ہر وادی نے جتنا پانی جذب کیا اور ہر وادی نے جتنا پانی اپنے اندر قبول کیا، اور پھر وادی جتنی بڑی تھی اس سے فوارے بھی پھر بڑے نکلے، اور وادی اگر چھوٹی تھی تو اس سے پھر فوارے بھی چھوٹے نکلے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے۔ اب اس حدیث کی تفسیر، اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر مفسر بارگاہ رسالت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ نہ سمجھنا کہ آسمان سے اترنے والا پانی شاید وہ پانی ہے کہ جو کالے بادلوں سے برستا ہے۔ فرمایا کہ آسمان سے اترنے والے پانی سے مراد یہاں پر قرآن کا نزول ہے۔ فرمایا کہ آسمان سے اترنے والا پانی وہ قرآن کا علم ہے، وہ شریعت کا علم ہے۔ فسالت اودية بقدرها، فرمایا کہ پانی سے مراد علم شریعت ہے اور علم قرآن ہے، اور رب ذوالجلال نے جو وحی محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مطہر پر نازل فرمائی، اور فرمایا کہ وادیوں سے مراد وہ مومنوں کے دل ہیں۔ تو اب جس طرح وادی کے اندر جب پانی آتا ہے تو جب وادی بڑی ہوتی ہے تو پھر پانی میں پیگو زیادہ لیتی ہے، پھر ندی نالوں کے اندر اس کا پانی جاتا ہے اور آگے جا کر فصلوں کو سیراب کرتا ہے۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال کا فیض، رب ذوالجلال کی واحد کا فیض، اور رب ذوالجلال کی جلالت کا فیض، اور رب ذوالجلال کی کبریائی کا فیض جب مسلمانوں کے دلوں پر اترتا ہے، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب اترا تو حضور علیہ السلام کی وادی تو وہ وادی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی وادی آ ہی نہیں سکتی۔ تو حضور علیہ السلام نے وہی فیض، وہ فیض جو بارگاہ الوہیت سے آیا، جو رب ذوالجلال نے نازل کیا حضور علیہ السلام کے سینے پر، تو اس فیض کو آگے پھیلایا، فیض کو آگے تقسیم کیا۔ جو بڑی وادیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی وادیوں کو دیتی ہیں، تو اسی طرح وہ فیض بڑھتا 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 بڑھتا، تو رب فرماتا ہے کہ فسالت اودية بقدرها، ہر وادی اپنی مقدار کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلی۔ تو فرمایا مفسر بارگاہ رسالت نے اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح جس کے اندر قبولیت کی جتنی زیادہ اس کے اندر یعنی قبول کرنے کی جتنی زیادہ اس کی معیار ہوتا ہے اور جتنی اس کے اندر وسعت ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے تو اس کے مطابق وہ بہتی ہے۔ فرمایا کہ یوں ہی مسلمانوں کے دل ہیں، یوں ہی قلوب مومنین ہیں کہ جب رب ذوالجلال کی طرف سے قرآن کا فیض اوپر اترتا ہے تو وہ فیض آگے پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ فیض چلتے چلتے جو رب ذوالجلال نے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا
وہ فیض چلتے 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 14 صدیوں کے مجددوں تک پہنچا اور 14 صدیوں کے علماء ربانیین تک پہنچا اور پھر وہ چلتے چلتے امام اہل سنت تک پہنچا اور امام اہل سنت تک جب پہنچا تو پھر جب امام اہل سنت تک پہنچا تو امام اہل سنت نے اس کو پھر اپنے اندر بالکل بند کر کے آگے لوگوں تک نہ پہنچانے والا کام نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھیتیاں 3 طرح کی ہوتی ہیں، زمینیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، فرمایا کہ ایک وہ زمین کہ جب آسمان سے پانی اترتا ہے تو وہ پانی جب زمین پر آتا ہے تو زمین ہوتی ہے پتھریلی، نہ تو وہ پانی کو قبول کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرے نمبر پر جو زمین ہے، فرمایا کہ وہ ہے کہ جو پانی تو قبول کرتی ہے، پانی اس کے اندر آتا ہے لیکن وہ خود کے اندر جذب کر لیتی ہے، آگے کسی کو نفع نہیں پہنچاتی۔ اور فرمایا کہ تیسری زمین وہ ہے کہ جو سرخیز زمین ہے، جو اپنے اندر پانی کو جذب بھی کرتی ہے اور پھر اس کو سٹور بھی کرتی ہے، پانی کو سٹور کر کے آگے لوگوں تک بھی پہنچاتی ہے۔ فرمایا کہ یوں اس زرخیز زمین کے مانند ایک مومن کا دل ہے، جب مومن کے دل پر رب ذوالجلال کی رحمت کی برسات ہوتی ہے تو وہ مومن ایسا نہیں کہ وہ چپ کر بیٹھ جائے اور چپ کر کے بیٹھ جائے، جو کچھ اس کو رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کیا گیا اور وہ آگے نہ بولے۔ فرمایا کہ ایسا وہ مومن کا دل نہیں، مومن کا دل وہ ہے کہ جو خود بھی قبول کرتا ہے، اس شریعت پر خود بھی عمل کرتا ہے اور آگے لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ فیض نبوت اور وہ فیض رسالت، جب حضور علیہ السلام کا فیض چلتے چلتے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا تو پھر آپ نے اس کو اپنے اندر جذب نہیں کیا، جذب کر کے آگے لوگوں تک نہ پہنچانے والا کام نہیں کیا، بلکہ پھر لوگوں کے جتنے مسائل تھے، لوگوں کے جتنے مسائل، وہ چاہے معاشیات کے اندر ہوں یا چاہے وہ اعتقاد کے اندر ہوں، جس قسم کے مرضی مسائل ہوں، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس فیض نبوت سے ان مسائل کو حل کیا اور مسائل کو حل کرنے کے بعد اور وہاں پر فتنے اتنے زیادہ تھے آپ کے دور میں کہ جہاں پر دیکھا جاتا فتنے کہیں پر قادیانیت کا فتنہ، کہیں پر وہابیت کا فتنہ، کہیں پر دیوبندیت کا فتنہ، کوئی اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر تبرہ کرتا ہے اور کوئی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے بارے میں بک بک کرتا ہے اور کوئی بتوں والی آیت لے کر اولیاء اللہ پر فٹ کرتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا ہندوستان کا نقشہ، وہ بر صغیر کا نقشہ، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج کے علماء بھی مجبور ہیں یہ بات کرنے پر، وہ نام نہاد چاہے شیخ الاسلام بھی ہو، چاہے القادری، جس کو ہم نہیں مانتے، لیکن اس نے بھی یہ بات کہی تھی، کہا تھا کہ اس دور میں جس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت موجود تھے، فرمایا کہ اگر اس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت یہ عقیدے والا بت نہ باندھتے تو آج کوئی بھی بندہ بد مذہبیت سے خالی نہ ہوتا، کوئی بھی بندہ ایسا نہ ہوتا کہ جس کا مذہب سلامت ہوتا۔ فرمایا کہ وقت کا تقاضا تھا اور وقت کے فرعونوں کو امام اہل سنت نے للکارا اور ہر بندے کو للکارا اور ہر باطل کا رد کیا اور رد کرنے کے بعد پھر جب علماء نے دیکھا، علماء حجاز ہوں، علماء مکہ ہوں، علماء مدینہ ہوں، علماء بنگلہ دیش ہوں یا بر صغیر کے علماء، پہلے تو وہ مخالفت کر رہے تھے کہ تمہیں زیادہ شوق ہے کفر کے فتوے لگانے کا، لیکن بعد میں وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کام تو ایک مجدد کا ہے، اور پھر انہوں نے مجدد والا لقب دیا۔ اور مجدد کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ہر صدی کے کنارے پر، ہر صدی کے موڑ پر ایک بندہ ایسا آتا ہے کہ جب شریعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، شریعت کے اندر باطل پرستوں نے اپنے ہیلے گھڑ لیے ہوتے ہیں، تو اس وقت مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے آ کر جو مسائل باطنہ ہوتے ہیں، جو باطل مسائل ہوتے ہیں، باطل عقائد ہوتے ہیں، ان سے دین کی تجرید کرتا ہے اور تجرید کرنے کے بعد پھر دین کی تجدید کر کے لوگوں کے سامنے حقیقی دین کا منہ جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، بزم رضا، شان رضا، فکر رضا۔ تو اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلے
ہو چکے تھے اور لوگ قادیانیت کی طرف، وہابیت کی طرف، خارجیت کی طرف، ناصبیت کی طرف اور رافضیت کی طرف جا رہے تھے، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس وقت دین کا دفاع کیا، اور جب دفاع کیا تو پھر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو بریلی کے تاجدار کا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت والا کہتے ہیں یا اپنے آپ کو ہم بریلوی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہو کہ تم بریلی کہاں سے آ گئے؟ بریلی تو حضور کے دور میں نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دین بیان کیا اور دین کا وہ چہرہ لوگوں کو سامنے بیان کیا کہ جو صحابہ کے دور میں تھا، جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، جو حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا، اور وہاں سے لے کر سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے تک مجدد الفسانی تک جتنے لوگوں نے جو حقیقی دین تھا وہ بیان کیا تھا، لیکن اس پر پردے آ چکے تھے، ان کو بیان کرنے والا، پردوں کو ہٹانے والا اور باطل پرستوں کا رد کرنے والا، کیونکہ وہ میرا امام تھا تو اس وجہ سے اس کا نام بریلی والا پڑا۔ اور پھر ہم اپنے مسلک کی پہچان اس بریلی والے سے کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ بریلیت سے چھوٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بریلی نہیں، ہم اہل سنت ہیں، تو یقین مانیے اور یاد رکھیے کہ اہل سنت کا دوسرا نام بریلیت ہے۔ اہل سنت کا دوسرا نام بریلی ہونا ہے، اور یہ اہل سنت کے لیے فصل ممیز ہے کہ جب اہل سنت ہم بھی تھے، اہل سنت اپنے آپ کو کہلانے والے، اس کے اندر باطل پرست بھی آ گئے اور چور، لٹیرے، ڈاکو اور زانی اور راہزن آ گئے جب دین کے اندر، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اہل سنت ہیں، انہوں نے بھی اپنا لیبل اہل سنت والا لگا لیا۔ تو پھر اس وقت علماء نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ بریلیت یا بریلوی ہونا یہ ضروری ہے تاکہ امتیاز ہو سکے کہ سنی کون سا سنی۔ آج لوگوں کو چڑ ہے، میں کہتا ہوں کہ تم نام لکھ لو ایک پرچی پر، ایک ورقے پر نام لکھو، بدایونی علماء کے نام اور پھر خیر آبادی علماء کے نام، برے صغیر کے جتنے علماء ہیں، پاکستان کے علماء، مجدد پاک کا نام لکھو، مجدد الفسانی کا نام لکھو، پھر میرے علی شاہ صاحب کا نام لکھو، اور حضور سیدی کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھو، اور نام لکھنے کے بعد کائنات کے جس کونے میں چلے جاؤ اور ایک بندہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو سنی کہلوانے والا، اس سے جا کر پوچھو بتا تیرے مسلک کی پہچان کس بندے سے ہوتی ہے، بتا تیرے مسلک کی پہچان کس بندے سے ہوتی ہے، تو یقیناً تمام علماء کے قدموں کی دھوڑ ہماری آنکھوں کا سرما، حضرت کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی ان کا جوتی کی دھوڑ ہماری آنکھوں کا سرما، یقیناً ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو کیا مقام ہے، ہر ایک کو مانتے ہیں، لیکن کم از کم یہ تو دیکھو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ مسلمان ہو، اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا ہو، جہاں پر مرضی چلے جائیں اس کے سامنے نام دکھاؤ، سب کا نام دکھاؤ، امام اہل سنت کا نام بھی دکھاؤ، اعلی حضرت کا نام دکھاؤ، امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دکھاؤ، مجدد الپاک کا نام، الفسانی کا نام دکھاؤ، اور پھر میرے علی شاہ صاحب کا نام دکھاؤ، تو پھر مسلک کی پہچان کرانے والی ایک ہی شخصیت ہے اور اس کا نام ہے امام احمد صاحب۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، عشق و محبت، علم و حکمت۔ میں کہتا ہوں کہ کائنات میں جہاں پر مرضی چلے جاؤ، آج اگر جو بندیت ان کو کوئی خطرہ ہے تو وہ بریلی کے امام سے خطرہ ہے، ناصبیت اگر اپنے زخموں کو چاٹ رہی ہے، رافضیت کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ میرے امام سے ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان بریلی کے تاجدار سے بیزار ہونے والوں کو کہ آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو، ترازو ہے تو تول کے دیکھو، رضا کا پلہ بھاری ہے، رضا کا پلہ بھاری ہے، دیکھو تو صحیح کہ جس کے نام سے تم نے اپنا نام کمایا اور جس کے نام سے اس اہل سنت جماعت کی پہچان ہے اس زمانے میں، تو اس کا نام لینا تم کیوں گوارا نہیں کرتے؟ آج لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ دو کتیوں مال کا پہ گئے ہو، تو آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے نام سے اعزاز پایا، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر انہوں
انہوں نے چندے اکٹھے کیے اور مدارس بنائے، لیکن آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا شعار رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہیں گے، ہم اپنے آپ کو بریلی والا نہیں کہیں گے، ہم اپنے آپ کو بریلی نہیں کہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے احسانات ہوں اتنے لوگوں پر کہ اس بندے نے اس ایک ذات نے پہلے والے لوگوں کا بھی رد کیا اور آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی راہ کو روشن کر کے چھوڑا، اور آج اگر ہم صرف انہی کی تعلیمات کو اپنا لیں تو کوئی باطل فرقہ ہمارے سامنے نہیں رہ سکتا، کوئی باطل فرقہ۔ میں نے شعر میں بھی کہا کسی میں ہے ہمت تو سامنے آئے، میں لیے بیٹھا ہوں تو رہا میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، کوئی بندہ آئے کسی رشوی سے ٹکرائے تو صحیح، کسی اعلیٰ حضرت والے سے ٹکرائے تو صحیح، اس کو پتہ چلے گا کہ رشویت ہوتی کیا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے کسے ہیں۔ تو آج ان کے غلام ان کے سامنے تم نہیں بیٹھ سکتے، اور ان کا نام لے کر تمہارے جگرے کانپتے ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اس وقت کے جو دوسرے علماء سو بھی تھے وہ بھی ان کی فضیلت کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن کیسی یہ بدبختی ہے اور بد نصیبی ہے کہ انہی کے نام کا لنگر کھا کر پل کر بڑے بڑے پیٹ نکال لیے، لیکن اب اسی امام پر پھونکنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب اس امام نے ہمارے لیے ہر قسم کے راستے کو روشن کیا، اور ان میں سے جو فیض نبوت سے رب الجلال نے فرمایا فصالت ہوتی ہے ان کے قدر یہاں کہ رب الجلال نے جب پانی آسمان سے برسایا پھر ہر وادی اپنی وسعت کی مقدار اپنی بساط کے مطابق وہ بہہ نکلی، اور اس نے آگے لوگوں کو سیراب کیا۔ اسی سیرابی میں سے ایک قانون سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتحاد عالم کا ہمیں عطا فرمایا، آج لوگ کوئی رافضیت کی طرف چلا گیا، کوئی خالقیت کی طرف چلا گیا اور کوئی ناسبیت کی طرف چلا گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اتحاد عالم کا فارمولہ یہ ہے کہ تم لڑ کبھی نہیں سکو گے، ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دو گے، لیکن کب اس وقت ہوگا یہ کہ جب تم کسی کو بھی مانو، کسی کی ذات کو مانو یا کسی کی شان کو تم نے مانا ہو تو تم نے صرف اور صرف سامنے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درپے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کچھ لوگ حضور کے اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں بکواس، اور کوئی لوگ حضور کے صحابہ کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو صفا صحابہ والے کہتے ہیں، لیکن حضور کے اہل بیت کے بارے میں بکواس، مولا صدیق کا نام لے کر مولا علی کے بارے میں بک اور مولا علی کا نام لے کر سیدی اور سندی حضرت تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک کرتے ہیں۔ تو اب اتحاد کا فارمولہ کیا ہے؟ لوگ آج دوسروں کے ساتھ بھی جھگڑیاں ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا وہ شیعہ ہے، مسلمان تو ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن پاک پر تہمت لگائے اور قرآن پاک میں نصوص قطعیہ کا انکار کرنے والا ہو اور قرآن پاک کو بھی پورا قرآن نہ ماننے والا ہو، امی عائشہ پر تہمت لگانے والا ہو، حضور کے بارے میں حضور کی رسالت اور نبوت کو مشکوک بنانے والا ہو، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتحاد کیا ہو سکتا ہے؟ اتحاد یہ نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہے، اہل سنت بھی کہے اور ان کے چرنوں میں جا کر بیٹھ جائے اور ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دے، بلکہ اتحاد عالم تب ہوگا کہ جب لوگ کسی کو بھی مانیں گے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانیں گے۔ حضور سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیس حب صحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، فرمایا کہ مسلمانوں یاد رکھنا تمہارے لیے قانون ہے شریعت کا، فرمایا کہ جب بھی کسی کو ماننا ذات رسول کی وجہ سے ماننا، فرمایا کہ صحابہ کی محبت ضرور ہے، صحابہ کی محبت فرض ہے، لیکن لیس حب صحابۃ لذواتہم، صحابہ کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا نام ذات کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحابہ کے بیٹے ہیں یا ان کے پاس مال زیادہ تھا جائیداد زیادہ تھی، فرمایا کہ لیس حب صحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، اور نہ ہی اہل بیت کی محبت ان کی وجہ سے ہے، ان کی ذات کی وجہ سے ہے، بلکہ فرمایا کہ تمام کی محبت اہل بیت ہو، اہل بیت اطہار ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان ہو، سب کی محبت کس وجہ سے ہے؟ فرمایا کہ بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کی محبت ہم پر فرض ہے، تو فرضیت کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب ایک ہے اور سبب ہے ذات رسول، اور جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے، دو چیزوں کا سبب ایک تو دو چیزیں بھی اب دو نہیں رہیں گی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ
حب اہل بیت الگ چیز ہے اور حب صحابہ الگ چیز ہے، بلکہ دونوں ایک چیز ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے جز ہیں، جز میں لا ينفک ہیں، اور دونوں کو جب ملا کر تم مانو گے تو پھر تم مسلمان بھی کہلواؤ گے اور تم اہل سنت بھی کہلواؤ گے۔ لیکن اگر تم نے سبب تو ایک مانا لیکن مسبب کے اندر تفریق ڈال دی تو پھر گویا کہ تم نے اس ایک سبب کی وجہ سے نہیں مانا۔ اگر اہل بیت کو مانا اور صحابہ کے بارے میں بک کی تو اس کا سبب حضور علیہ السلام نہیں ہے، اس کا سبب صرف اور صرف ان کی اپنی ذات ہوگی۔ اور اگر صحابہ سے محبت کی اور اہل بیت سے چڑ رکھی تو پھر بھی سبب حضور نہیں ہے، بلکہ سبب تب حضور علیہ السلام ہوں گے کہ جب اہل بیت سے بھی محبت ہو اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت ہو۔ جب محبت ہوگی سب سے تو اس وقت ہماری محبت معتبر ہے، اور محبت جب معتبر ہوگی تو پھر ہم مسلمان بھی کہلوائیں گے اور مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلوا سکتے ہیں۔ تو آخر میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر جو منقبت کے کچھ اشعار ہیں میرے امام نے ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا کہ دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر، غور سے سنیے گا، دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر، آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، آج پھر ایک امام اہل سنت کی ضرورت ہے اور احمد رضا کے جانشین کی ضرورت ہے، آج پھر ڈھونڈ ہے ملت کو احمد رضا کی شام و سحر، ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک، ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک، جس سے روشن ہو گئے چار سو قلب و نظر، وہ بصیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، وہ بصیرے قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، ابو حنیفہ کی فقاہت کے چمن کا ایک شجر، وہ معارف کا ہمالا، وہ فضائل کی دھنک، گلشن فطرت کا لالا، رائے حق کا دیدہ بر، وہ الوہی اور نبوی عزتوں کا پہرے دار، حق بیانی میں نہ چھوڑی جس نے ذرا بھی کسر، جو کئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بن، جو کئی ارباب دانش، ساری سیرت آپ سن چکے ہیں، وہ چاہے علم ریاضی ہو، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، جس مقام تک کوئی بندہ نہ پہنچ سکا تو وہ الوہی، وہ جو کئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بن، حق نے اس پر بات کیے تھے علم و حکمت کے مدر، کہ جب لوگ علم ریاضی کے اندر پھنستے تو اس کا بھی ازالہ امام احمد رضا، علم تفسیر کے اندر کوئی رکاوٹ آتی اس کا ازالہ بھی امام احمد رضا، علم تفسیر، علم فقہ، اصول فقہ، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ سب کا ازالہ کیا ہے؟ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کا سا کوئی شہر میں نہیں، ہند میں کوئی واسف شاہ خدا، مجھے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تو فرماتے ہیں جو کئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بن، حق نے اس پر وا کیے تھے علم و حکمت کے وہ در، اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر، آج تک جن کو زخم لگے ہیں وہ زخم کو چاٹ رہے ہیں، ان کو پتا ہے بریلی کا امام کیا ہے، ان کو پتا ہے بریلیت پہچان کس سے ہے، یہ تو ہم ہی ناشکرے ہیں جو ان کو بھول چکے ہیں، ہم ہی وہ بندے ہیں جو ہم کہنا شروع کر دیا کہ ہم اگر امام اہل سنت کی فکر پر چلتے ہیں تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، ہمارے سامنے پھر ترقیاں ختم ہو جائیں گی، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ اگر ان کی فکر پر چلنا ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، ان کی فکر پر چلنا یہ دین کے اندر شدت ہے، تو پھر آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ بریلی میں میرا امام اور تاجدار اہل سنت کا، وہ سویا تو اپنی لحد میں ہے لیکن اس کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے۔ تو ترقی اسے کہتے ہیں، اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر، اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، جس سے آصف آج بھی باغوں میں پکتا ہے ثمر، جس سے آصف آج بھی باغوں میں پکتا ہے ثمر، باغوں میں ثمر پکنے سے مراد
باغوں میں پھل پکنے سے مراد یہ ہے کہ اہل سنت کا جو درخت ہے اور درخت پر جو آج پھل تمہیں نظر آتے ہیں تو پھل کا سبب وہ امام احمد رضا ہے. تو اگر ہم نے ان کو ماننا چھوڑ دیا تو پھر ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے, ہم کبھی نہیں بڑھ سکتے. لہذا ہمارا آئیڈیل امام اہل سنت ہیں. اور امام اہل سنت کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے لے کر سید اعلی حضرت کے دور تک جتنے بھی فتنے تھے سب کو باطل فتنوں کو رد کیا, اور رد کرنے کے بعد دین کا حقیقی چہرہ لوگوں پر واضح کر کے دکھایا. اس وجہ سے ہم مانتے ہیں ان کو. ہمارا کوئی ان کے ساتھ ذات کا رشتہ نہیں, ہمارا کوئی نسل کا رشتہ نہیں. اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اگر عشق رسول کی روشنی ہے, ہمارے دلوں کے اندر عشق صحابہ کی روشنی ہے, ہمارے دلوں کے اندر محبت اہل بیت ہے, تو وہ سارا کا سارا فیضان ہے میرے امام احمد رضا کا. دعا ہے کہ رب الجلال سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا رب الجلال قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور رب الجلال ہم سب کو سچا اور سچا سنی بریلوی حنفی بنائے, اور رب الجلال ہم سب کو سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو عام کرنے کی فکر عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.